اب سوچئے اس بیٹی کا مقام کیا ہوگا جسے حسین نے مانگا. تہجد میں کہا پروردگارا ایک سینے پہ سونے والی اور اس کا نام سکینہ رکھوں گا کہ میری تسکین کا سبب بنے گی. آپ جب عرب میں جائیں گے تو عرب میں ایران میں نام رقیہ بتایا جاتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں وہاں تو رقیہ نام ہے آپ سکینہ کہتے ہیں. اللہ کے نام نام پہ اختلاف ہو سکتا ہے, وجود پہ اختلاف نہیں ہے. سب نے لکھا, حتی طبری نے لکھا, اس نے تو نام نہیں لکھا لیکن طبری تک نے لکھا اپنے تاریخ میں کہ حسین کی ایک 4 برس کی بچی تھی جس کا زندان شام میں انتقال ہو گیا تھا. اب اولاد والے بیٹھے ہیں, میں سب سے کہوں گا کہ جا کے جملوں کو سنیے گا. مجھے نہیں معلوم ابھی دوبارہ کب مہلت ملے, کون اگلے برس زندہ رہے کون زندہ نہ رہے. سب کے سب آج ذرا کوشش کریں گے کہ کسی ہر آنکھ میں آنسو ہو. آج خود امام حسین کو پرسہ دینا, آج سید الشہداء کو پرسہ دینا. کس کا پرسہ دینا؟ ان کی بیٹی سینے پہ سونے والی. آئیں ذرا میں پیش کروں. تو مولا جب بھی سینے پہ سلاتے تھے نا تو ہر رات میں آپ نے دیکھا نا ماں باپ بچوں کو کہانی سناتے ہیں تو سید الشہداء مختلف کہانیاں سنایا کرتے تھے. ایک مرتبہ شام میں کسی خاتون نے جناب سکینہ کی طرف صدقہ پھینکا, کہا بی بی یہ صدقہ ہے کھا لینا پھر میرے بچوں کے لیے دعا کر دینا. اب وہ حسین کی بیٹی سے جلال آ گیا, تم نہیں جانتی ہم آل محمد ہیں, ہم پہ صدقہ حرام ہے. وہ فوراً دوڑتی ہوئی گھر گئی, کہا میں نظر کی کھجور لائی ہوں, ذرا دعا کر دینا, تمہارا چہرے پہ بڑا نور ہے. بچی سے کہا تم ذرا دعا کر دینا, یتیم بچوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو جناب سکینہ نے کیا کیا, ننھے ننھے ہاتھ اٹھائے, کہا میں کھجور بعد میں کھاؤں گی, پہلے بتا دعا کیا ہے. اس نے کہا 3 دعائیں ہیں. میرا شوہر سفر میں گیا ہے تجارت کے لیے, دعا کرنا سلامتی سے واپس آ جائے. پھر دوسری دعا کہی, پھر تیسری دعا جانتے کیا کہی اس نے, میں مسائل چھوڑ کے جا رہا ہوں مسائل. کہا کہ تیسری دعا یہ ہے بس بچی اے بیٹی یہ دعا کر دینا جیسے آپ یتیم ہوئی ہیں میرے بچے کبھی ایسے یتیم نہ ہو. اب بی بی کو بہت جلال آیا, حسین کی بیٹی تھی نا, اگر سن سکے میری طرف دیکھ کے سنیے گا. تو ایک جملہ کہا, پھوپھی اماں میرے بابا جب مجھے سینے پہ سلاتے تھے نا تو ہر رات ایک کہانی سناتے تھے, انبیاء کی کہانیاں سنایا کرتے تھے. میرے بابا نے مجھے کہانی سنائی تھی. ایک نبی تھے جن کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے, حضرت صالح. حضرت صالح کی اونٹنی تھی. پھوپھی اماں میرے بابا کہتے تھے کہ ان کی امت نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا تھا, لیکن اللہ نے اس اونٹنی کو ایک بچہ دیا تھا. پھوپھی اماں میرے بابا کہتے تھے کہ جب اس امت نے اونٹنی کا کوہان کاٹا نا, وہ اونٹنی مر گئی, وہ بچہ پہاڑ پہ چڑھ گیا اور اس نے رو کے سر اٹھایا اور کہا پروردگارا اس امت پہ عذاب بھیج دے, انہوں نے میری ماں کو مار دیا. پھوپھی اماں میرے بابا کہتے تھے اللہ نے امت پہ عذاب نازل کر دیا تھا اس بچے کی بددعا کی وجہ سے, اونٹنی کے بچے کی بددعا سے. پھوپھی اماں میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. ابھی بھی سمجھ گئے کہ بچی کو جلال آ گیا. میرے گھر میں بھی بچیاں ہیں, بیوی کے مسائل پڑھے نہیں جاتے مجھ سے. بی بی کیا بات ہے؟ جناب زینب نے پوچھا بی بی کیا بات ہے؟ کہا پھوپھی اماں میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں, مجھے بس اتنا بتا دیں اس اونٹنی کے بچے کا مقام زیادہ تھا یا میرا مقام زیادہ ہے؟ کہا بی بی کیا بات ہے؟ کہا پھوپھی اماں میں بددعا کروں گی آپ آمین کہیے گا. پھوپھی اماں یہ جو تازیانے مارتے میں ان کے خلاف بددعا کرنا چاہتی ہوں. جناب زینب نے کہا بی بی بددعا سے پہلے بابا کے سر کو دیکھ لینا, آپ کے بابا نے بددعا نہیں کی.
اب کیا کہا جناب سکینہ نے؟ اس بی بی سے، اس خاتون سے کہا اپنی کھجوریں واپس لے جا، میں ویسے دعا کر دوں گی۔ اجرکم اللہ۔ بس میں ایک اور جملے کو پیش کروں، بی بی پہ بڑے مسائل، میں سارے مسائل چھوڑتا ہوا گزر رہا ہوں، پتہ نہیں میں آج پڑھ پاؤں گا کہ نہیں پڑھ پاؤں گا، شہادت میں پوری نہیں پیش کر سکوں گا، مجھے نہیں لگتا کہ میں شہادت پڑھ پاؤں گا۔ جملے سنیں گے؟ جب شام غریبہ میں جناب سکینہ کو تماچے لگے نا اور بی بی بے ہوش ہو کے گر گئے، آپ نے کبھی دیکھا 3.5 برس کے بچے بے ہوش ہو جا؟ کبھی 3.5 برس کے بچے بے ہوش نہیں ہوتے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا نہ جانے کتنے تماچے لگے ہوں گے کہ بیوی بے ہوش ہو گئی۔ جب بے ہوش ہو گئی نا تو چاروں طرف سے بیویوں نے ماتم شروع کیا، آنسو بہنے لگے، جناب سکینہ کے چہرے پہ گرے، ہوش آ گیا۔ کچھ ہی دیر میں پانی آیا، مجھے نہیں پتا پانی کون لایا، کچھ کہتے ہیں ہور کی بیوہ تھی وہ لے کے آئے، کون لایا مجھے نہیں معلوم، تاریخ سے میرے نزدیک ثابت نہیں، لیکن یہ پتا پانی آیا۔ جب پانی آیا نا تو جناب سکینہ کو سب سے پہلے پانی پیش کیا گیا، ایک کوزے میں ڈال کے کہا بی بی آپ پانی پی لو۔ تو جناب سکینہ نے ایک سوال کیا کہ پھوپھی اماں آپ نے سب سے پہلے پانی مجھے کیوں دیا؟ کہا بی بی آپ سب سے چھوٹی ہیں، آپ کیونکہ سب سے چھوٹی ہیں اس لیے آپ کو پانی پیش کیا۔ اب ایک مرتبہ بی بی سکینہ نے کوزہ ہاتھ میں لیا، مقتل میں اتر گئے، جناب رباب نے آواز دی، جناب زینب نے کہا بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں آپ نے کہا کیونکہ میں سب سے چھوٹی ہوں، لیکن مجھ سے چھوٹا میرا بھیا علی اصغر ہے، میں پہلے اصغر کو پانی دوں گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی اب شاید آپ برداشت نہ کر سکیں، اس کے بعد میں دعا نہیں کرا پاؤں گا۔ جب راستے میں چل رہے تھے نا امام سجاد کہتے ہیں میری بہن کے سوالوں نے مجھے بہت رلایا۔ جب حلب کے قریب ایک مرتبہ رسیاں کھولی نا بیویوں کی تو جناب سکینہ آپ نے دیکھا یتیم بچوں کو بہت شوق ہوتا ہے کوئی سینے سے لگائے، کوئی پیار کرے، خصوصاً اگر کوئی حسین کے پیار کی عادی ہو۔ تو جیسے بی بی کی رسیاں کھولی نا دوڑتی ہوئی گئی امام سجاد کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ جیسے ہی بی بی نے باہیں ڈالی نا اپنے بھائی کے گلے میں تو امام سجاد نے کہا آہ، آہ سنی نا، کہا بھیا کیا بات ہے، آہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا بی بی مجھے دھوپ میں بٹھائے رکھتے ہیں، میری زنجیریں گرم ہو جاتی ہیں، جب کوئی ہلاتا ہے نا تو میری کھال اترنے لگتی ہے۔ اب جب بی بی کو پانی ملا بی بی نے مولا کے زنجیروں پہ ڈالنا شروع کر دیا۔ کہا بی بی کیا کر رہی ہے؟ کہا بھیا آپ ہی نے تو کہا تھا زنجیریں گرم ہیں، میں زنجیروں کو ٹھنڈا کر رہی ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بی بی کی شہادت کی 3 روایات ہیں۔ میں بار بار شہادت کیوں کہہ رہا ہوں؟ جو طبیعی موت مرتا ہے نا اسے کہا جاتا ہے وفات، اور جو ظلم سے مرتا ہے اسے کہا جاتا ہے شہید۔ اب بی بی بھی تو بڑا ظلم ہوا تھا نا، اب لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ میں شہادت کی ایک روایت صرف پیش کرنا چاہتا ہوں اگر سن پائیں، لیکن میں ایک سوال کروں آپ سے، اگر کوئی کسی کے بچے کو تماچا لگا دے، ماں باپ سامنے کھڑے ہوں کیسی کیفیت ہو جاتی ہے؟ خصوصاً اگر ماں بیوہ ہو۔ جب شام غریبہ میں بیوی کو تماچا لگا نا تو جناب رباب نے بڑی حسرت سے جناب زینب کو دیکھا، کیوں کہ بیوی میری بچی کو بچا لو۔ جناب زینب نے کہا رباب اب مجھے مت دیکھنا، میرا عباس نہیں رہا۔ بس بھئی میں نے تمام کر دیا، میں
तमाम कर रहा हूं, 5 से 7 मिनट की जहमत दूंगा आपको, बस सुन लीजिए बीबी की। मैं शहादत की 3 रिवायात हैं, तीनों नहीं पेश करूंगा, मैं यहां पर रोक के जुमले को पेश करूं ना। अब से तकरीबन 100 बरस पहले सैयद मोहसिन अल अमीन अल आमिली ने आयानुल शिया में लिखा, सैयद इब्राहिम दमिश्की बहुत बड़े आलिम दीन थे, उनकी 3 या सिर्फ 4 बेटियां ही बेटियां थीं, 68 बरस के थे, 70 से 2 कम। उनकी बड़ी बेटी ने कहा बाबा मैंने रात ख्वाब में देखा है, बीबी सकीना आई है, कहती मेरी कब्र में पानी आ गया, अपने बाबा से कहो कि मेरी कब्र से पानी निकाल दे। तो फौरन से इब्राहिम दमिश्की ने कहा बेटी खबरदार अपनी बहनों को ख्वाब ना सुनाना, अंबिया की आइम्मा की कब्रों को खोदना हराम है, उनके बच्चों की भी कब्रों को खोदना हराम है, बेटी अपनी बहनों को ख्वाब ना सुनाना, किसी को ख्वाब ना सुनाना। दूसरे दिन दूसरी बेटी ने कहा बाबा मैंने इस तरह से ख्वाब देखा है, एक छोटी सी बच्ची है, वो मेरे ख्वाब में कह रही थी अपने बाबा से कहूं मेरी कब्र में पानी आ गया, मेरी कब्र को तामीर की जरूरत है। कहा बेटी अपना ख्वाब किसी को मत सुनाना। तीसरे दिन तीसरी बेटी ने ख्वाब में देखा, यहां तक कि खुद सैयद इब्राहिम दमिश्की कहते हैं मैंने खुद ख्वाब में देखा, एक बच्ची ने कहा सैयद मैंने तेरी बेटियों के जरिए पैगाम भिजवाया था, तूने उनकी बात को नहीं माना, मेरी कब्र की तामीर करवा दे। अब सैयद इब्राहिम दमिश्की बहुत बड़े आलिम दीन थे, सारे दमिश्क के उलमा को जमा किया, कहा कि इस तरह से मैंने ख्वाब देखा, क्या फिर आप तामीर कर रहे हैं, मजदूरों को जमा किया, कहा कि सिर्फ कब्र को खोदना। एक मजदूर ने कहा मुझे कफन महसूस हो रहा, कहा सब दूर चले जाओ ये सैयदजादी है। मैं जिस जुमले को पेश करना चाह रहा हूं मैं सारे मसाइब नहीं पढ़ूंगा। सैयद इब्राहिम दमिश्की कहते हैं कि वो जो रिवायत है ना कि यजीद ने गस्साला को भेजा था, कफन का कपड़ा भेजा था, कि उस रिवायत को आइंदा ना पढ़ना। मैं कह गया क्या वो जो अहले सुन्नत की रिवायत है ना कि यजीद ने कहा गस्साला को भेज दो, कफन भेज दो, हुसैन की बच्ची को गुस्ल दे दे, कफन दे दे, क्या उस रिवायत को ना पढ़ना। क्या मैंने कुर्ते में लाशा देखा है, क्या मैंने कुर्ते में देखा, क्या कानों में जख्म थे, क्या हाथों में निशान थे रस्सियों के। अब बहुत से लोग उठ के चले गए, मुझे परवाह नहीं है, मैं 2 जुमले पेश करूंगा। अब लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, जुमले पेश करूं। आयतुल्लाह इश्तिहादी ने जो जुमले लिखे हैं, कहा एक मर्तबा शाम के जिंदान में बहुत तारीकी थी, रात को जनाब सकीना ने ख्वाब देखा, ख्वाब में अपने बाबा हुसैन को देखा, एक रो के जुमला का बाबा अब मुझे छोड़ के मत जाना, बाबा शिमर ने मुझे बड़े तमाचे मारे, बाबा मैं मुसलसल चचा अब्बास को पुकारती रही, मैंने बहुत कहा अम्मू मेरी मदद को, बाबा मुझे साथ ले जाओ मैं जीना नहीं चाहती। इतने में बीबी की आंख खुल गई, फौरन आवाज दी का अम्मा मेरे बाबा भी यहीं खड़े थे, कहा है मेरे बाबा मुझे लेने आए थे। सोगनामा मोहम्मद में आयतुल्लाह इश्तिहादी कहते हैं सारी बीबियां रोने लगी। जब बीबी ने अपना ख्वाब सुनाया ना, सब बीबियां बुलंद आवाज से रोने लगी। कहा एक मर्तबा यजीद ने आवाज सुनी, उठ गया, कहा क्या बात है, ये क्यों रो रही है, मुझे आराम क्यों नहीं करने दे रहे। कहा एक बच्ची है बार बार कहती मुझे अपने बाबा के पास जाना। कहा कौन है उसका बाप, कहा वो हुसैन की बेटी है। कहा जाओ हुसैन का सर दे दो। एक तश्त में सरे सैयद शहदा को रखा, उस पे एक कपड़ा डाला, जब तश्त लाए साथ में एक मशल थी, एक चराग था। बीबी ने एक मर्तबा मशल को, एक मर्तबा उस तश्त को आते देखा। बीबी ने कहा मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे कोई प्यास नहीं, भूख नहीं है, मुझे बाबा के पास जाना। उसने तश्त से कपड़ा हटाया, बीबी ने बाबा के सर को देखा, कहा बाबा जब खेमे से गए थे आपकी रगें कटी हुई नहीं थी, बाबा मेरी मोहब्बत का वास्ता मेरे पास आ जाओ। एक मर्तबा तश्त से सर उठा,
ألا لعنة الله على القوم الظالمين. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.